السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربي زدني علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور خالق و مالک اور رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تعریف کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعات، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہتی ہوں کہ اس نے ہم ناچیز بندوں کو اس کے گھر میں جمع کیا ہے اور ہمیں کچھ کہنے اور سننے کا بہترین موقع نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج جو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں کہی جائیں گی، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور آپ تمام کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعات، آج میں آپ کے سامنے جو عنوان لے کر بیٹھی ہوں وہ ہے فکر آخرت، یعنی آخرت کی فکر کرنا، آخرت کی تیاری کیسے کرنا۔ معزز سامعات، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مومن ہونے کا ہمارا دعویٰ بھی ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ ایک مسلمان اور ایک مومن ہونے کے ساتھ ساتھ جن 6 چیزوں پر ہمیں ایمان لانا شرط ہے، ان میں سے ایک والیوم الآخر یعنی آخرت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے، جس کے متعلق انشاءاللہ الرحمن آج میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گی۔ عزیز سامعات سے میں گزارش کرتی ہوں کہ کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے آپ ان کی طرف نہ دیکھیں بلکہ آپ مجھے دیکھیں۔ آپ سامعات ہیں، سننے کے لیے آئے ہیں تو باقاعدہ یہاں آپ پوری توجہ میری طرف کیجئے اور آج جو باتیں کہی جا رہی ہے اس کو سنیں۔ جس کو جہاں آنا ہے، جس کو جہاں بیٹھنا ہے وہ بیٹھے گا اور سنے گا۔ اس لیے میں گزارش کرتی ہوں بچوں کو آپ نصیحت کریں کہ وہ خاموشی کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ معزز حاضرین، آج دنیا میں ہزاروں لاکھوں انسان پیدا ہوتے ہیں اور ہزاروں انسان حیات مستعار کے ایام و لیالی میں زندگی گزار کر موت کے آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے ہی آیا ہے، سب کو باری باری جانا ہے۔ شاعر کہتا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے،
मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, किसी को उससे छुटकारा नहीं है, कोई उससे बच नहीं सकता है, उससे कोई भाग नहीं सकता है। मौत एक अटल हकीकत है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह निसा आयत नंबर 78 में इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वल। सूरह निसा आयत नंबर 78 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, तुम जहां कहीं भी रहो मौत तुम्हें जरूर आ पकड़ेगी, चाहे तुम मजबूत किलों में रहो, चाहे तुम बड़े बड़े महलों में रहो, चाहे तुम बंगलों में रहो, चाहो तो तुम 7 दरवाजों के अंदर छुपे रहो, 7 गारों के अंदर छुपे रहो, 7 कमरों के अंदर छुपे रहो, लेकिन मौत से तुम हरगिज नहीं बच सकते हैं। तुम जहां कहीं भी रहोगे मौत तुम्हें आनी है और जरूर आकर रहेगी। जैसा कि आइए अब देखते हैं कि जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं उस जिंदगी को दुनियावी जिंदगी कहते हैं, और मौत के बाद जो जिंदगी होगी उसको आखिरत की जिंदगी कहते हैं। तो आइए देखते हैं वो आखिरत की जिंदगी कैसी होगी, वो आखिरत की जिंदगी की कैफियत कैसी होगी, उसका आलम क्या होगा। सूरतुल हज की आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2 में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, या अय्युहन्नास उत्तखू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। इन 2 आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ियामत के मंजर को बयान कर रहा है कि क़ियामत का दिन कितना खौफनाक दिन होगा, कितना हैबतनाक दिन होगा। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ियामत के मंजर को बयान कर रहा है और सारी इंसानियत से खिताब करके फरमा रहा है, या अय्युहन्नास उत्तखू रब्बकुम, ऐ लोगो अपने रब से डरो, अपने परवरदिगार से डरो। इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक क़ियामत का ज़लज़ला बड़ा भयानक ज़लज़ला है, खौफनाक ज़लज़ला है। और इस आयत में अल्लाह ताला ने क़ियामत को ज़लज़ले से ताबीर किया है, यानी क़ियामत एक ज़लज़ला है। अल्लाह ने कहा जिस दिन ये क़ियामत आएगी उस दिन ये ज़मीन ज़मीन नहीं रहेगी, ये आसमान आसमान नहीं रहेगा, इतना खौफनाक ज़लज़ला आएगा। अजीज सामियात, आइए मैं आपको दुनिया की मिसाल देकर समझाती हूँ। आज दुनिया में जब किसी मखसूस जगह ज़लज़ला आता है, 2 लम्हे के लिए, 2 सेकंड के लिए आता है, तो ऐसी तबाही मचा देता है कि इंसानी आबादियां मिट जाती हैं, बस्तियां गायब हो जाती हैं, ऐसी आलमी तबाही मचती है कि इंसानों को सुधरते संभलते सालों साल लग जाते हैं। तो अंदाज़ा कीजिए, गौर कीजिए मेरी बहनों कि आखिरत का वो ज़लज़ला, क़ियामत का वो खौफनाक ज़लज़ला कैसा ज़लज़ला होगा, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जगह जगह कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल क़ारिया, खड़खड़ा देने वाली, मल क़ारिया, क्या है वो खड़खड़ा देने वाली। आगे अल्लाह खुद कह रहा है, वमा अदराका मल क़ारिया, तुझे क्या मालूम कि वो खड़खड़ा देने वाली क्या है। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन इंसान बिखरे हुए परवानों की तरह हो जाएंगे। यौम तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, जिस दिन पहाड़ धुनी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। इसी तरह सूरह तकवीर के अंदर अल्लाह ने क़ियामत के मंजर को बयान फरमाया है, इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमु कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत, जिस दिन सूरज लपेट दिया जाएगा, सितारे बेनूर हो जाएंगे और पहाड़ चला दिए जाएंगे। इसी तरह अल्लाह ने सूरह इन्फितार में क़ियामत के मंजर को बयान फरमाया है, इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व
وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، اور دریا آپس میں بہہ کر مل جائیں گے، اور خبریں اکھیڑ دی جائیں گی. جس دن خبریں اکھیڑ دی جائے گی، آگے دیکھو اللہ نے کیا کہا ہے میری بہنوں، علمت نفس ما قدمت واخرت. اس دن انسان جان جائے گا، اس دن انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا. اور سورہ زلزال میں اللہ نے قیامت کے منظر کو بیان کیا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب زمین پوری کی پوری جھنجھوڑ دی جائے گی، یعنی ہلا دی جائے گی، تو خبروں زمین کے اندر خبروں میں جو کچھ دفن ہے وہ سب باہر نکل آئے گا. یہ دیکھ کر انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے. اللہ اکبر. ایسے بہت سارے ایسے مقامات ہیں جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ قیامت کے منظر کو بیان کیا ہے میری بہنوں. اتنا ہی نہیں، آئیے سورۃ الحج کی دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں قیامت کے بارے میں کیا بیان کر رہا ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. جس دن تم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لو گے تو دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، اور حمل والیوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے. اتنا خوفناک منظر ہوگا. اس آیت میں اللہ رب العالمین قیامت کے منظر کو بیان کرنے کے لیے ایک ماں کی مثال دے رہا ہے. ایک ماں کی مثال دے کر قیامت کے منظر کو بیان کیا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے دنیا میں ماں سے بڑھ کر کسی کا مقام و مرتبہ نہیں ہے. ماں کی محبت سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں ہے. وہ ماں جو اپنے بچے سے بے انتہا محبت کرتی ہے، ہر پریشانی کو اپنے اوپر آنے دیتی ہے، لیکن اپنے بچے کے اوپر آنچ بھی آنے نہیں دیتی ہے. خود گیلے میں سوتی ہے اور اپنے بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے. خود بھوکی رہتی ہے، اپنے بچے کو کھلاتی ہے. خود پیاسی رہتی ہے اور اپنے بچے کو پلاتی ہے. آنے والی زندگی کہ ہر مشکل کو خود برداشت کرتی ہے، لیکن اپنے بچے پر آنچ آنے نہیں دیتی. کتنی حساس اور کتنی فکر مند ماں ہوتی ہے. ایسا رشتہ دنیا میں کوئی رشتہ نہیں ہے میری بہنوں. ممکن ہے ایک بھائی بھائی کو دھوکہ دے دے، ممکن ہے ایک بہن اپنی بہن کو دھوکہ دے دے، ممکن ہے ایک جگری دوست اپنے دوست کو دھوکہ دے دے، مگر ایک ماں اپنے بچوں کو کبھی دھوکہ نہیں دیتی ہے، کبھی غداری نہیں کرتی ہے. فرض کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ماں گہری نیند میں سوئی ہوئی ہے. مثال دے رہی ہوں آپ کو. ماں سوئی ہوئی ہے اور اس کے گھر کے بازو، اس کے گھر کے قریب ایک ٹرین کی پٹری ہے. کیا ہے؟ ایک ٹرین کی پٹری ہے، اور اس پٹری پر تیز آواز سے ٹرین آ رہی ہے. لیکن ماں اتنی گہری نیند میں سوئی ہے کہ وہ ٹرین کی آواز سے بھی وہ نہیں جاگتی ہے. لیکن اس کا معصوم سا بچہ، ننھا سا بچہ، اس کی رونے کی آواز سے، ٹرین کی آواز جو اتنی تیز سے آ رہی تھی تو نہیں جاگی، اپنے معصوم بچے کی آواز سے جاگ جاتی ہے. اس قدر محبت کرتی ہے ماں اپنے بچے سے. اتنی ہمدرد، اتنی محبت کرنے والی ماں بھی میری بہنوں کل قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گی. یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اتنی محبت کرنے والی ماں بھی اس دن اپنے بچے کو دودھ پلانے سے غافل ہو جائے گی، اپنے بچوں کو بھول جائے گی. اس دن اپنے بچوں کے بھی کچھ کام نہیں آئے گی، اور حمل والیوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے. عزیز سامیات، اسی آیت کے آگے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. جس دن تم اسے دیکھ لو گے تو لوگ مدہوش ہوں گے،
حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، حالانکہ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، اس دن کا عالم ہی ایسا ہوگا کہ ہر کوئی اپنی فکر میں اس کے اپنے قریب سے گزرنے والے رشتہ دار کو بھی نہیں دیکھے گا۔ والدین اپنی اولاد کی نظروں سے گزریں گے اور اولاد اپنی والدین کی نظروں سے گزریں گے، لیکن کوئی کسی کے بارے میں نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا، کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ معارج آیت نمبر 10 سے لے کر 18 تک ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ۔ معزز حاضرین، کل قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، اور اس دن ایک گنہگار، ایک مجرم چاہے گا کہ وہ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے کنبے خاندان والوں کو جو اسے دنیا میں پناہ دیتا تھا، یہاں تک کہ پوری زمین والوں کو کل قیامت کے عذاب کے بدلے میں سب کو دیکھ دے اور اپنے آپ کو بچائے۔ سمجھ میں آئی آپ کو یہ بات معزز سامعین؟ ایک گنہگار یہ چاہے گا عذاب سے بچنے کے لیے اپنی بیوی کو بھی دے دے، اپنے بیٹوں کو بھی دے دے، اپنے بھائیوں کو بھی دے دے، یہاں تک کہ دنیا کی ساری زمین والوں لوگوں کو بھی وہ دے کر اپنے آپ کو اس دن عذاب سے بچانا چاہتا ہے۔ اس کی یہ چال، کیا اس کی یہ تدبیر کل قیامت کے دن کام آئے گی؟ کیا وہ سب کو عذاب کے بدلے فدیے کے طور پر دے کر اپنے آپ کو بچائے گا؟ دیکھیے اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے، کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، ہرگز نہیں، یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے جو منہ اور سر کے کھال کو کھینچ نکالنے والی ہے، اور جو ہر اس شخص کو پکارے گی جو حق سے منہ موڑتا تھا اور پیٹھ پھیرتا تھا اور مال کو جمع کر کے سنبھال سنبھال کر رکھتا تھا۔ عزیز سامعات، آگے سورہ عبس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ جس دن کانوں کو بہرا کر دینے والی قیامت آئے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی اور اولاد سے بھاگے گا۔ اس دن ہر کوئی، ہر ایک اپنی فکر کرے گا، اس فکر میں وہ ایک دوسرے کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوں گے، کوئی ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ اس دن ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی کہ میں اللہ کے آگے کیا جواب دوں گا، آج میرا نام اعمال میرے کس ہاتھ میں آئے گا، میرے اچھے عملوں کا، میرے برے عملوں کا میں کیا نتیجہ نکلے گا۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی کل قیامت کے دن کہیں گے، جو اللہ کے اطاعت و فرما بردار، جنہوں نے کبھی خطائیں نہیں کی، گناہ کے کام نہیں کیے، ہمیشہ اللہ سے رب العالمین سے ڈرنے والے، تقوی پرہیزگار، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، تمام رسول اس دن کہیں گے آج میرا کیا ہوگا، آج میرا کیا ہوگا۔ اتنا نفسا نفسی کا عالم ہوگا قیامت کے دن۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحشرون یوم القیامت حفاتن عراتن غرلا۔ قالت عائشہ قلت یا رسول اللہ الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامر اشد من ان يهمهم ذاک۔ سنیے عزیز سامعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اکٹھا کیے جائیں گے، ننگے بدن، ننگے جسم، ننگے پیر، بغیر مختوم کے۔ جس طرح ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی کل قیامت کے دن سب لوگ اپنی اپنی خبروں سے، خبر کے پیٹ سے باہر نکلیں گے۔ یہ بات سن کر عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے رسول، کل قیامت کے دن وہاں آدمی بھی ننگے ہوں گے، یہاں
غور کرنے کی بات ہے. دیکھیے کتنا ان کے اندر پردے کا جذبہ تھا, کتنے اندر ان کے حیا و شرم کی بات تھی. عائشہ رضی اللہ عنہا قیامت کے بارے میں ایسا سنا کہ اس دن مرد اور عورتیں سب لوگ ننگے ہوں گے تو وہ فوراً بول پڑتی ہیں. آج ہماری بے حیائی کا عالم دیکھیے, ہمیں رتی برابر بھی ہمارے اندر شرم و حیا نہیں ہے, پردے کا پاس و لحاظ نہیں ہے, غیر مردوں سے ہم بات چیت کرتے ہیں, بے پردگی کے ساتھ گھومتے ہیں, بے انتہا فیشن کرتے ہیں جس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی, ہر لمٹ کو ہم کراس کر دیتے ہیں. سنیے یہاں ہمارے لیے ایک سبق ہے, ایک نصیحت ہے کہ اس دن اس طرح ننگے اور برہنہ ہونے کی بات سن کر عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں, اے اللہ کے رسول, اس دن سب لوگ ننگے اور برہنہ ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کی طرف مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گی؟ دیکھیے نا ان کی فکر, دیکھیے نا ان کی تڑپ, دیکھیے شرم کی, ان کے اندر حیا کی, کہ کل قیامت کے دن کیا سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے عائشہ, اس دن کا عالم, اس دن کا جو عالم ہوگا اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا. کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا, کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا کہ کون کس حال میں ہے, کون کس صورت میں ہے, کون ننگا ہے, کون کپڑے پہنا ہوا ہے. اس دن ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا, اپنے بارے میں سوچے گا. اس وقت کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا. اتنا سخت دن ہوگا قیامت کا دن. عزیز سامعات, آئیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی دنیا کی مثال دے کر سمجھاتی ہوں. آج دنیا میں ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کار سے کار ٹکرا جاتی ہے, ٹرین سے ٹرین ٹکرا جاتی ہے, بس سے بس ٹکرا جاتی ہے, تو کیسے لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں, مدہوش ہو جاتے ہیں, غافل ہو جاتے ہیں. اس دن جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتا ہے, اپنے آپ کو کہاں چوٹ لگی ہے, میں پہلے ہاسپٹل جاؤں, میں اپنی جان بچاؤں. اس وقت کوئی دوسرے کی طرف نہیں دیکھتا کہ بھائی تجھے کہاں چوٹ لگی ہے, اے میری بہن تجھے کہاں چوٹ لگی ہے, تجھے کہاں مار لگا ہے, تجھے کہاں درد ہو رہا ہے. کہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ وہ جی رہا ہے یا مر رہا ہے. سب سے پہلے انسان کس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے میری بہنوں؟ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو غور کیجئے, اندازہ لگائیے, جب دنیا کے ایکسیڈنٹ میں ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتا ہے تو پھر کل قیامت کے دن کا وہ عالم, کل قیامت کے دن کی وہ کیفیت کیسی ہوگی؟ کیسے کوئی بھی اپنی فکر نہیں کرے گا؟ کیا کوئی دوسرے کے بارے میں سوچے گا؟ کیا کوئی دوسرے کے بارے میں فکر کرے گا؟ نہیں, ہرگز نہیں. اس دن نہ باپ کام آئے گا, نہ بہن کام آئے گی, نہ بیوی کام آئے گی, نہ اتنی ہمدرد محبت کرنے والی ماں کام آئے گی. اگر کچھ کام آئے گا تو صرف ہمارے اعمال کام آئیں گے, جو ہم نے دنیا میں تیاری کی ہے, جو ہم نے آخرت کے بارے میں سوچ کر جو نیک اعمال صالح کیے ہیں, وہی ہمارے کل قیامت کے دن کام آنے والا ہے. معزز سامعین, اتنا ہی نہیں, کل قیامت کے دن کا یہ عالم ہوگا کہ سورج کو مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا. اندازہ لگائیے, جب سورج کو مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی. حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْأَرَخِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حِقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ إِلْجَامًا. قال أشار رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اس کو تھوڑا سا پسینہ نہیں ہوا ہوگا, بلکہ وہ اپنے اپنے عملوں کے مطابق پسینوں میں ڈوبا ہوگا. کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا, کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا. معزز سامعین, غور سے سنیے میری بہنوں, پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے. اپنے جو اعمال اور کرتوت ہم نے کیے ہوں گے اس اعمال کے مطابق کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا, اور کسی کا پسینہ تو اسے لگام دے رہا ہوگا, یعنی کہ اس کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا, اس کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا. تو غور کیجئے سامعات, جب دنیا کی گرمی, دنیا کا پسینہ, دنیا کی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں, اس تکلیف سے راحت پانے کے لیے ہم فین کا انتظام کر لیتے ہیں, اے سی کولر کا انتظام کر لیتے ہیں. تو بتاؤ میری بہنوں, میں آپ سے سوال کرتی ہوں, اس قیامت کی گرمی سے, اس قیامت کی تکلیف سے, اس پسینے سے
اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس تکلیف سے اپنے آپ کو راحت دلانے کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ آپ نے کیا توشہ تیار کیا ہے؟ آپ نے کون سے نیک اعمال کیے ہیں؟ کون سا ذخیرہ، کون سا زاد راہ آپ نے اللہ کے یہاں بھیجا ہے؟ میرے عزیز ماں بہنوں، اس لیے آخرت کی فکر کیجئے، آخرت کی تیاری کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے، اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ نے کیا آخرت کے لیے کیا توشہ بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین خود سورۃ الحشر کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَلْتَنْظُرْ مَا خَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر کوئی محاسبہ کرے، اپنا جائزہ کر لے کہ آنے والے کل کے دن کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم دیکھو، جائزہ لو، تلاش کرو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ میری بہنوں، ہمیں جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے نمازوں کو ضائع اور برباد کر دیا ہے، کتنے ہم نے روزے رکھے ہیں، جان بوجھ کر ہم نے کتنے روزے چھوڑ دیے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کتنا ہم نے دین کے کام میں خرچ کیا ہے، کتنا ہم نے اللہ کی راہ میں لگایا ہے، کتنا اس کو حرام طریقے سے کمایا ہے، اور ناجائز کاموں میں، ڈانس میں، پارٹیوں میں، فلموں میں، گانوں میں، بے جا شادی کے رسوم و رسومات میں آپ نے رسموں میں برباد کر دیا ہے۔ ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ کہاں تک آپ نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، کہاں تک آپ نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے، کہاں تک آپ نے اپنے اولاد کو دین کی تعلیم سکھائی ہے، کہاں تک آپ نے پوری پابندی کی ہے پردے کی، کہاں تک آپ نے اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے، کہاں تک آپ نے اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کیا ہے۔ آپ کو اپنے عملوں کا، اپنے اعمال کا بھی سے جائزہ لینا ہوگا میری بہنوں۔ اگر آج آپ نے جائزہ نہیں لیا تو کل قیامت کے دن آپ ضرور پچھتاؤ گے، ضرور رو گے۔ اس دن تم تمنا کرو گے کہ اے اللہ ہمیں تھوڑا سا وقت دے دے، اے اللہ ہمیں تھوڑا سی مہلت دے دے، تو کیا آپ کو اس وقت مہلت ملے گی؟ ابھی وقت ہے، ابھی موت نہیں آئی ہے، ابھی خبر میں نہیں گئے ہیں، ابھی اللہ نے سانس باقی رکھی ہے۔ موت آنے سے پہلے، خبر میں جانے سے پہلے اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے میری بہنوں، دیکھیے کہ آپ نے کیا عبادت کی ہے۔ آج کتنے ایسی میری مائیں ہیں جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتی ہیں، جبکہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل نماز ہے۔ آج ہمیں نماز کے لیے وقت نہیں ہے، بازاروں میں گھومنے کے لیے وقت ہے، ہم شادیوں میں جانے کے لیے وقت ہے، پارٹیوں میں جانے کے لیے وقت ہے، اور جیسے ہی تھوڑی سی ہمیں بیماری کیا آ گئی، کمر میں کیا درد آ گیا، ٹھنڈی کیا آ گئی، نمازوں سے تو ہم غافل ہو گئے ہیں، نمازوں سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ تھوڑا اپنے دلوں میں خوف خدا پیدا کیجئے، اس آخرت کو یاد کیجئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو نماز کو چھوڑتا ہے کل قیامت کے دن اس کے سر کو پتھر سے کچلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خواب دیکھتے ہیں اور فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ اس کو اتنی بھیانک سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے اس نے 2 گناہ کیے ہیں۔ ایک پہلا گناہ یہ ہے کہ اس نے قرآن کو یاد کیا تھا، قرآن کو بھول گیا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اور اس کی دوسری غلطی یہ ہے کہ یہ فجر کی نماز اور ضائع کر دیتا تھا، بغیر نماز پڑھے کہ رات میں سو جایا کرتا تھا، جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا کرتا تھا، اس لیے آج اسے اتنی خطرناک سزا دی جا رہی ہے۔ میری بہنوں، اپنی نماز کی فکر کیجئے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم بار بار برائی کرتے ہیں، ہم کیوں برائی سے نہیں بچتے ہیں؟ کیونکہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ نماز کی پابندی کیجئے۔ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں اور فحاشی سے رکتی ہے۔ اگر آپ نماز کے پابند بن جائیں گے تو آپ تمام قسم کی بری باتوں سے بچ جائیں گے۔ میرے عزیز ماں و بہنوں، اس لیے نماز کی پابندی کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس لیے نہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس کی عبادت کی جائے، اسے یاد کیا جائے۔ یہاں عبادت سے مراد نماز ہے۔ نماز کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا چاہیے میری بہنوں۔ اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کیجئے۔ کل قیامت کے دن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج میری بہنوں نمازوں سے غافل ہو گئی ہے، جان بوجھ کر اپنے معصوم بچوں کا بہانہ کرتی ہیں کہ بچے نے میرے گود میں پیشاب کر دیا ہے، میرے
کپڑے گندے ہو گئے ہیں, میرا لباس خراب ہو گیا ہے, بس یہی بہانے لگا کر اپنی نمازوں کو ضائع کر دیتی ہے. بتاؤ میری بہنوں, رات بھر کر ٹی وی دیکھتی ہیں, واٹس ایپ چلاتی ہیں, فیس بک چلاتی ہیں, پوری رات بھر جاگتی ہیں, جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے نعوذ باللہ من ذالک سارے مرد, بیویاں, شوہر, ماں باپ سب بچے ملا کر سو جاتے ہیں. وہی مائیں جب بچوں کے امتحان کے دن آتے ہیں, ایگزام کے دن آتے ہیں, تو خود ہی 3-4 بجے سے اٹھ کر بیٹھ جاتی ہیں. فکر دیکھو دنیا کی کتنی ہے, آخرت کی فکر نہیں ہے. بچے کو مار کر نماز پڑھانے کی طاقت نہیں ہے, کہنے کی, حکم دینے کی. ایگزام آتا ہے تو مائیں رات کے 4 بجے اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے, اپنے بچے کو بہلا پسلا کر اٹھاتی ہے اور انہیں امتحان کی, ایگزام کی تیاری کرنے کی تلقین کرتی ہے. بہت ہی افسوس اور شرم کی بات ہے میری بہنوں کہ تم دنیا کے ایگزام کی فکر پڑی ہے, آخرت کے ایگزام کا کیا کرو گے, آخرت کے امتحان میں کیا جواب دو گے. وہاں کی کوئی فکر نہیں ہے, وہاں کامیاب ہونا نہیں ہے, وہاں جنت حاصل نہیں کرنا ہے. تبھی آج ہم اس راستے پر چل رہے ہیں, جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دی, اس گویا کہ اس کا سب کچھ برباد ہو گیا. صرف ایک نماز چھوڑنے پر سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. تو اندازہ لگائیے دن میں 5 وقت کی نمازیں چھوڑ دینے سے ہمارا کیا کیا برباد ہو گیا. ہمارا گھر بار, بیوی, بچے سب کچھ لوٹ جاتے ہیں میری ماں بہنوں. اس لیے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے. جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا, جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا, تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے, ما سلککم فی سقر, تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا ہے. قالوا لم نکن من المصلین, تو جہنمی کہیں گے ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے. کیا آپ جہنمی بننا چاہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہم اجرنی من النار, پناہ مانگیے جہنم سے, جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. اس فانی دنیا کے لیے اتنی تیاری کرتے ہیں اور اللہ کے محبوب عمل کو چھوڑ دیتے ہیں. نماز اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے میری بہنوں, اسی لیے ابھی سے اپنے نمازوں کا جائزہ لیجیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے, وہ کہتے ہیں, لوگوں اس سے قبل محشر میدان میں تم سے سوال کیا جائے, تمہارا حساب لیا جائے, تم دنیا میں ہی اپنا حساب لے لو, اپنا خود جائزہ لے لو. جو دنیا میں اپنا حساب خود کرتا ہے, جائزہ لیتا ہے اپنے تمام زندگی کا, تو اس کے گناہوں کا, اس کی زندگی کا اور اس کی آخرت کا جو کچھ اس کا معاملہ ہے, اگر وہ خود حساب لیتا ہے تو اس شخص کی آخرت کامیاب ہوگی. کس شخص کی آخرت کامیاب ہوگی؟ جو اپنا جائزہ خود دنیا میں لیتا ہے, اس کی زندگی کامیاب ہوگی. اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں, ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کب قائم ہوگی, قیامت کب آئے گی؟ تو بتاؤ میری بہنوں, کیا قیامت کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا؟ نہیں, ہرگز نہیں. کبھی مت کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا, کیونکہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے. اللہ عالم الغیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک وہی چیزیں بتایا کرتے تھے جو ان پر اللہ تعالیٰ وہی کرتا تھا, جو اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا تھا وہی بات وہ ہم تک پہنچاتے تھے. امت محمدیہ تک انہوں نے وہ بات پہنچائی ہے. تو اس شخص نے جو سوال کیا تھا قیامت کے بارے میں, تو سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کیا جواب دیا. پوچھا, اے قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے, اے قیامت کے بارے میں پوچھنے والے, پہلے تو یہ تو بتا کہ تو نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے, کیا توشہ تیار کیا ہے, کیا تو نے اپنے نیک اعمال آگے بھیجے ہیں. یہ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے. تو میری بہنوں, یہ سوال ہر امتی سے ہے, مجھ سے بھی ہے, آپ سے بھی ہے, ہر شخص کے لیے ہے کہ ہم نے آنے والے کل کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے, جس دن ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اپنے عملوں کا جواب دینا ہے. آج ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہے, ہم نے کوئی اعمال کا
ہم نے کوئی نیک اعمال کا توشہ تیار نہیں کیا ہے، ہم نے بلکہ دنیا خوب جمائی ہے، دنیا کی دولت اکٹھا کیے ہیں، دنیا کا مال ہم نے خوب سمیٹا ہے۔ آج کتنے لوگوں کے پاس قارون کے خزانے پڑے ہیں، اور کتنے لوگوں کے پاس اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنا روپیہ پڑا ہے کہ ان کے آنے والی کئی نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ بچائے۔ اتنا مال لوگوں نے جمایا ہے، اتنا روپیہ پیسہ اپنے پاس جمع کر رکھا ہے، جبکہ اللہ نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کی طرف توجہ دیتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی بہتر زندگی ہے، آخرت کی زندگی سب سے اچھی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی باقی رہنے والی، ہمیشہ دائمی رہنے والی زندگی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، بلکہ تم دنیا کے مت والے ہو، تم دنیا کے دیوانے بن گئے ہو، تم دنیا کے عاشق بن گئے ہو، اور آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہو، آخرت کو بھول گئے ہو۔ دیکھو میری بہنوں، اس دنیا کی حیثیت کو، اس دنیا کی سچائی کو اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 20 اٹھا کر گھر جا کر ضرور پڑھیے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ دیکھیے اللہ رب العالمین اس آیت میں کہہ رہا ہے یہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے، ایک زیب و زینت ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنا، ایک دوسرے پر گھمنڈ کرنا، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا۔ اس سے زیادہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی حقیقت کو اللہ نے بتایا ہے کہ اس دنیا کی زندگی چمک اور دھمک ہے، اس میں لوگ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں مال میں اور اولاد میں۔ کیسا مقابلہ کرتے ہیں؟ دیکھیے، تجھے ایک بیٹا ہے، گھمنڈ سے کہیں گے اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے ہیں، تو نے ایک گھر بنایا ہے، میں نے تو بہت بڑا بنگلہ تیار کیا ہے، تیرے پاس 2 ویلر ہے، میرے پاس تو 4 ویلر ہے۔ بس اسی چیز کا گھمنڈ، غرور اور ایک دوسرے سے زندگی میں آگے بڑھنے کا مقابلہ ہے۔ اس کے سوا زندگی، اس کے سوا دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ نے خود کہہ دیا کہ کھیل ہے، ایک تماشا ہے زندگی، اور آگے اللہ نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ بتائیے میری بہنوں، وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو آخرت سے غافل کر دیا؟ یہی چیز ہے مال کی محبت، دنیا کی محبت، اولاد کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ اور اللہ نے سورہ تکاثر میں کہا الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے انسان اتنا لالچی اور حریص ہوتا ہے، جب اس کو کچھ تھوڑا سا ملتا ہے تو اور چاہیے، تھوڑا سا مال ملتا ہے تو بہت زیادہ مال چاہیے۔ تھوڑا سے کاروبار میں ترقی کیا ہوتی ہے؟ اور ترقی کا لالچی ہوتا ہے۔ انسان اتنا بھوکا ہوتا ہے اور اتنا ناشکرا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا، جتنا بھی ملے اسے کم پڑ جاتا ہے، اس پر بس نہیں ہوتا ہے، انسان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ دیکھیے اس کی چاہت کہاں تک ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے جب تک وہ قبرستان نہیں پہنچ جاتا، جب تک اسے موت نہیں آتی، جب تک وہ قبرستان نہیں جاتا، تب تک وہ لالچی ہی رہتا ہے، چاہت ہی رہتی ہے، اور مال اور پیسہ اور دولت اور اولاد، یہی چاہت نے انسان کو اللہ سے غافل کر دیا، آخرت سے غافل کر دیا، خبر کے معاملات سے انسان آج غافل ہو گیا ہے۔ آگے دیکھیے سورہ حمزہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ اے دولت کو جمانے والو، کان کھول کر سن لو، جو شخص مال کو جمع کر کے گن گن کر رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، اور سوچتا ہے، گمان کرتا ہے کہ اس کا یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اس انسان کا جواب دے رہا ہے کلا، ہرگز نہیں، تیرا یہ مال، تیری یہ دولت توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ کون سی آگ میں؟
तोड़ फोड़ देने वाली आग में हमारा माल और दौलत को फेंक दिया जाएगा। सूरह तौबा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, जो लोग दुनिया में ज़कात नहीं देते हैं, अपने माल में से गरीबों की मदद नहीं करते हैं, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते हैं, अल्लाह के दिए हुए माल में से उसके दीन के कामों में खर्च नहीं करते हैं, गरीबों की मदद नहीं करते हैं, पैसा होने के बावजूद ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा नहीं करते हैं, किसी की तकलीफ और परेशानी देखकर भी उसकी मदद नहीं करते हैं, सिर्फ अपने माल को जमा कर करके रखते हैं। सुन लीजिए, कुरान का आयत का तर्जुमा कर रही हूँ। सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ने कहा, कल क़यामत के दिन इनके माल को जहन्नम की आग में गर्म किया जाएगा, जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। ऐ करोड़पतियों, सुन लो, ये अल्लाह की वईद है तुम लोगों के लिए। माल होने के बावजूद अगर अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हो, गरीबों की मदद नहीं करते हो, बेकसों के ऊपर खर्च नहीं करते हो, यतीमों की मदद नहीं करते हो अपने पैसों से, तो यही माल, यही दौलत, यही पैसा कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। और उस आग में तपाए हुए माल से तुम्हारी पेशानियों को, कमरों को, पहलुओं को दागा जाएगा। सूरह तौबा में अल्लाह ने कहा, दागा जाएगा उन लोगों की पेशानियों को, उनके पहलुओं को यानी करवटों को, और उनकी कमरों को उनके माल से दागा जाएगा। और उस दिन उनसे कहा जाएगा, देख ये वही माल है तेरा जो तूने दुनिया में जमा किया था सिर्फ अपने लिए, आज इस अजाब का मजा चख। कल क़यामत के दिन कहा जाएगा। और सूरह आल इमरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, जो कुछ दिया है वो अल्लाह ने दिया है, जो माल लोगों के पास है वो अल्लाह का दिया हुआ माल है। जो अल्लाह के माल को उसकी राह में खर्च करने में बखीली करते हैं, कंजूसी करते हैं, सयुतवखून मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन उनके माल को उनकी गर्दनों में तौख बना कर डाला जाएगा। अल्लाहु अकबर। अंदाज़ा लगाइए मेरी बहनों, हम बहुत खुश हो जाते हैं जब हमारे पास कुछ माल और दौलत आ जाती है, आयश व आराम आ जाता है, एक घर बना लेते हैं, धीरे धीरे दूसरा मकान बना लेते हैं, गाड़ियाँ आ जाती है, तो इंसान के अंदर धीरे 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 वो इंसान दुनिया से मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत में खोकर आखिरत को भूल जाता है। तो याद रखिए, जो लोग अपने माल में से ज़कात नहीं निकालते हैं, गौर करने का मुकाम है मेरी बहनों, अपने माल को सही जगह खर्च कीजिए, दीन के कामों में, अल्लाह की राह में ज़रूर खर्च कीजिए, वरना ये माल जैसा कि आपने सुन लिया है कल क़यामत